وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم اس کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت پہ جانے سے پہلے ایک طائرانہ نظر جو ہے وہ گزشتہ جو پڑھا ہے اس پہ دوڑاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا ہے الف لام میم سے، حروف مقطعات سے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کلام انہی حروف سے بنا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام ان حروف سے نہیں ہے تو آؤ کو اس طرح کا کلام بنا کے دکھا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کون ہیں؟ 3 آیات میں بتا دیے کہ غیب پہ ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پہ، تمام چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی اصل لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں پکے کافروں کو بتایا کہ کبھی مومن نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد درمیان میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں، جنہوں نے گمراہی جو ہے وہ لے لی ہوئی ہے ہدایت کے بدلے میں۔ ان کی تجارت کبھی بھی نفع میں نہیں ہونے والی ہے۔ پھر ان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ آیا یہ لوگ منافق ہیں یا یہود ہیں، اور پہلے پکے کافر بھی عرب کے دوسرے لوگ ہیں یا یہود ہیں۔ مثالیں ان کی ہیں کہ جیسے یہود پہلے انتظار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب یہ لوگ جب آگ روشن کی ہوئی، روشنی پھیلی تو یہ لوگ جو ہے ان کی آنکھیں جلی گئیں، یا یہ لوگ اتنے اندھیرے میں ہیں، اتنے پریشانی میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کن کی بہانے ادھر جائیں، جانتے تو ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور اللہ کی گرفت میں یہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد اب جو ہے اللہ کا وہ پیغام شروع ہوتا ہے، جو اس پیغام کو اس صورت کے شروع سے جس کے لیے یہ صورت آئی ہے، یا وہ اصل پیغام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے شروع کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور تمہارے لیے جو ہے آسمان سے پانی نازل کیا جس کے ذریعے پھلوں کو نکال کے تمہارے لیے رزق بنایا۔ جب یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تم جانتے ہو کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، تمہارا پیدا ہونا، زمین کا بچھونا بننا، آسمان کا چھت بننا، پھلوں کا آنا، یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے، تو پھر اس پہ کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ وجہ تمہاری رکاوٹ کی کیا ہے؟ اگر تمہاری رکاوٹ کی یہ وجہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو ہمیں آرڈر دیا جا رہا ہے، یہ اس آرڈر کے دینے میں کمی ہے، اصل میں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو یا رب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہمیں بتانے والا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ صحیح نہیں بتا رہا، ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر اعتماد ہے، یا ایک ہے ایسا خالق، یا ایک ہے ایسا کائنات کا بنانے والا، مانتے ہیں اس کو، لیکن یہ نہیں مانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے درمیان میں ایک پیغام رسانی کا کام کرنے والا، اس پہ نہیں مانتے ہیں۔ تو پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور وَإِن كُنتُمْ، اگر تم نہیں مانتے ہو
اور اگر تم ہو یعنی اگر تم اس بات کو نہیں مان رہے ہو اور تم سمجھتے ہو پچھلی کلام کے اوپر اس کلام کا انحصار ہے، یعنی واو کہہ کے اس کلام کو واو کے بغیر نہیں ذکر کیا بلکہ واو کا ذکر کیا ہے کہ اے لوگو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین، آسمان اور پھل اور یہ سب کچھ بنایا ہے، اسی اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے اور اس کو مان لو۔ کلام کے اندر ایک اشارہ ہے کافی چیزوں کی طرف کہ اس کو جو ہے وہ مان لو، یہ اس کو تسلیم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس نہ ماننے کی وجوہات میں اگر بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، تو گویا کہ یہ واو بتا رہی ہے کہ پیچھے یہاں درمیان میں پیچھے والی آیت اور اس کے درمیان میں ایک مفہوم آ رہا ہے کہ تم اس کو کیوں نہیں مان رہے ہو۔ اس کے نہ ماننے کی وجہ یہ واو بیان کر رہی ہے کہ پیچھے کلام کے اندر کوئی انہیں اشارہ ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ان اگر حرف شرط ہے، کنتم کاف اور یہ جو ہے یہ افعال ناقصہ سے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہونا، تم ہو، ان کنتم اگر تم ہو، فی ریب ریب میں، اور ریب کا پیچھے ہم نے لا ریب فیہ میں پڑھا ہے شک میں، اگر تم ہو شک کے اندر، اگر تمہارا شک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ جب ہم نے لا ریبہ پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ کہ فیہ کے ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی تھی کتاب کی طرف، کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی بھی، یہ فرمایا تھا لا ریب فیہ یعنی اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، خبر دی گئی تھی۔ اب ریب جو ہے کس بارے میں شک وہ یہاں پہ نہیں بتایا گیا تھا۔ یہاں آیت تحدی میں یا اس چیلنج کی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک اس بات میں ہے جو ہم نے اپنے بندوں پہ نازل، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی، یعنی یہاں پہ ریب کا تعلق اس کے نازل کرنے سے ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کے اندر کئی طرح کا شک ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے کہ نہیں ہے، ایک پہلو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے جو آرڈر دیے جا رہے ہیں جو اس کے اندر صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے واقعات بیان کی ہیں، خبریں دی ہیں پہلے نبیوں کی، پہلے قوموں کی، یا آئندہ کے لیے بتانی ہے قیامت کے دن یہ ہوگا فلاں ہوگا، ان میں یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو کسی پہلو میں بھی شک ہو سکتا ہے، اخبار میں یا امر اور نہیں میں، یعنی کسی چیز میں وہاں پہ لا ریبہ میں کوئی چیز نہیں بتائی، لا ریبہ میں، کہ تاکہ اس کی صفت ہو جائے کہ کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی ریب نہیں ہے، نہ ہی اس کے منزل من اللہ ہونے میں، نہ اس کے خبروں کے سچے یا جھوٹے ہونے میں، نہ اس کے امر اور نہیں حکم دینے کے اندر خوبی اور فلاح اور حکمت کے، یعنی اس میں حکمت نہیں ہے، اس میں یہ اچھا حکم نہیں ہے، فلاح نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے بھی اچھا ہونے میں، کسی چیز کے بھی سچا ہونے میں، کسی چیز کے بھی منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر قرآن مجید میں۔ یہاں پر ایک چیز کا نوٹ کیا ہے اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں ریب ہے مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جو ہم نے اس بندے پہ نازل کی ہے، یعنی نزول میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنی طرف سے، کہیں تم یہ تو نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارے علاوہ کسی اور نے اس کو نازل کیا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، لاؤ اس طرح کے اس کے مثل کی کوئی ایک صورت۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، یہ جو من آیا ہے نا، من، اس من نے ایک اور گہرائی پیدا کر دی ہے۔ پہلے الفاظ کا ترجمہ جانی پھر ہم آگے پورا کریں گے۔ فَأْتُوا تو لاؤ، بِسُورَةٍ کوئی صورت، من طرح یا بیان،
مثلی ہی اس کے طرح کی صورت، اس کے طرح سے صورت لاؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو اس قرآن مجید میں شک کرتے ہو تو آؤ اس کی طرح کی کوئی ایک صورت جو ہے وہ لے کے آؤ۔ وَدْعُوا اور بلا لو شہداءکم، اپنے شہداء کو، اپنے گواہوں کو، اپنے مدد کرنے والوں کو، اپنے اوپر جو تمہارے دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکتے ہو تم، یاد رکھ لو تم کر بھی نہیں سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو پورا کرو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈر جاؤ، فَاتَّقُوا ڈر جاؤ، النار اس آگ سے، الَّتِي جس کے، وقودها ایندھن اس کا، جلانے والا اس سے بچ جاؤ کہ اس کا ایندھن جو ہے الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر ہوں گے، تم اس آگ میں جلو گے، اس آگ سے جو ہے وہ بچ جاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ نار، وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کی طرف۔ اب ان آیتوں کو تھوڑا سا سمجھیے، میں ایک ایک لفظ پہ بات کروں گا اور پھر جو ہے کچھ خارجی باتیں ہیں پہلے وہ کر لیں اور پھر ان پر جو ہے وہ آ کر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبدنا، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پہ، عبدنا عبدنا عبدنا، یاد رکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں جو بڑی صفت ہے نا، جو بہت بڑی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، وہ عبد اور بندہ ہونا ہے۔ جب کسی کو ہم کلمہ شہادہ پڑھاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ قرآن مجید کی بڑی اور اہم جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ آیت جو آیت نمبر 23 ہے سورۃ بقرہ کی، یہ ایک بہت اہم آیت ہے کہ قرآن کا ایک چیلنج بیان کرنا ہے تو اپنے نبی کو کوئی بڑی صفت بیان کی جائے نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ رَسُولِنَا عَلَىٰ حَبِيبِنَا عَلَىٰ الْمُجْتَبَىٰ عَلَىٰ الْمُصْطَفَىٰ، کون سی صفت ذکر کی ہے؟ عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پہ، بندہ ہونے کی صفت۔ اسی طرح میں عموماً بتایا کرتا ہوں ایک اور صورت کے بارے میں، اور وہ صورت اسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس صورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ، معراج کا واقعہ ہے، اور معراج کا واقعہ ایک بڑا ہے اسلام کے اندر معجزہ، لیکن وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اور ذکر مبارک لفظ عبد سے ہوا ہے، عبدہ و رسولہ۔ اسی طرح یہاں پہ آیت 23 میں سورۃ بقرہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک لفظ عبد سے ہوا ہے۔ یہاں پہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید بتانا چاہتا ہے۔ جب پچھلی آیات میں آیا ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ربوبیت اور الوہیت کا جب ذکر چل رہا ہے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ نے جس شخص کو، جس شخصیت کو مبعوث بنایا ہے وہ اللہ کے سامنے بندہ ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ 1400 سال کے بعد لوگ جا کے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نبیوں کو خدا کا مرتبہ اور الہ کا مرتبہ دینے لگ جائیں گے، اور جو ان کو جو ہے وہ بڑا بنانے لگ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفات میں سے یہ کہا، عبد، بندہ ہونا، عبودیت، بندگی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور اشارہ دیکھیے، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو، اور جب آگے یہ آیت 23 آئی تو اس میں نبی کی صفت بھی عبد سے آئی،
کہ عبادت جو بجا لانے والا شخص ہے، جس کو عبد کہا جاتا ہے، وہ بھی ہمارا بندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید کے الفاظ کو قریب قریب کرنا معنی کے اندر، یہ بھی قرآن مجید کی بہت بڑی حکمت ہے۔ لہٰذا میری اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر کا مرتبہ رکھتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں اور وہ بھی ہمارے لیے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، فلاں ہیں، تو وہ بندہ بھی مشرک ہے، وہ بندہ بھی شرک کر رہا ہے۔ جو اللہ کے برابر کسی کو، چاہے وہ جبریل کو برابر بنا دو، چاہے کسی اور کو برابر بنا دو، چاہے کسی کو بھی بنا دو، تو اللہ کے ساتھ برابر بنانا، چاہے کسی نبی کو ہو، کسی ولی کو ہو، کسی کو ہو، تو دین اسلام میں وہ شرک بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بڑے مرتبے ہونے ہیں وہاں نبی کو عبد کے ساتھ قرار دیا، تاکہ پتہ چلے انسانیت کو کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہی تھے، یہ فرشتے یا اللہ تعالیٰ کے اس نور کا حصہ نہیں تھے۔ اللہ کی ذات نور ہے، اور اللہ کی ذات سے لم یلد ولم یولد ہے، نہ کوئی اس سے نکلا ہے اور نہ ہی اللہ کی ذات کسی سے نکل کے آئی ہے۔ یہ ہے لفظ عبد کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کرنا۔ دوسری بات یہاں پر اس آیت میں کہ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا نا، یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا ہے، نزلنا بھی اور عبدنا بھی، نا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ ایک سائیڈ پہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا، تو دوسری سائیڈ پہ اللہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بڑا کام دینا ہو اللہ نے، تو وہ اپنی طرف سے جمع کے صیغے کے ساتھ آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اثنین، 2 یا 3 یا 4 نہیں ہے۔ لیکن نا کا ذکر کرنا، ہم نے نازل کیا، ہم نا، نزلت بھی آ سکتا تھا، علی عبدی بھی آ سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْتُ عَلَى عَبْدِي، جو میں نے نازل کیا ہے اپنے بندے پہ۔ لیکن بات جب ایک بڑی چیز کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیشہ بادشاہوں کے خطاب جمع سے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑا بنانے کے لیے جس چیز کی بات چل رہی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ بولتا ہے، نزلنا علی عبدنا۔ تیسری بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، یہ بات کی طرف پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں اور دوبارہ سے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ریب کا ذکر کیا ہے، وہ ریب ذکر یہ کیا ہے کہ نزول من اللہ ہونا، گویا کہ زبان حال سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کی طرف یہ نازل ہو رہا تھا وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی عبادت میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو واسطہ ہے ہمارے درمیان، جو قرآن مجید کو لا رہا یا قرآن مجید جو ہے یہ اس کی طرف سے نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے میں فرمایا کہ فی نزولہ ریبٌ، جو اس کے نازل کرنے میں شک ہے نا، تو پھر اگلا ہمارا چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، تو پھر فرمایا ہمارا چیلنج کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فا ہے اس چیز شرط کی جزا، یعنی یہ شرط ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، یہ شرط ہے۔ شرط کیا مطلب ہے؟ گویا کہ پہلے جو ہے وہ ایک چیلنج دیا جاتا ہے اور پھر اس کا جو ہے وہ شرط کا جواب یا جزا آتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن مجید کے بارے میں، اس کے قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو پھر آؤ
فَأْتُو فا کمانا تو پھر تو پس پھر یہ کام کرو. وہ کام کیا ہے؟ اِئْتُو بِصُورَةٍ لاؤ کوئی بھی صورت. اور یہاں پر لفظ سورہ کو بھی نکرہ ذکر کیا ہے. پیچھے ریبن کو بھی ذکر کیا تھا نکرہ، کہ اگر تھوڑا سا کسی قسم کا بھی شک ہے اس کے نزول میں تو لاؤ کسی طرح کی کوئی صورت. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. اور پھر اس میں من کو لا کے مثلہ سے پہلے، یہ من کو میں یہاں پہ کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ بھی یہ آیت آئی ہے. سورۃ یونس کے اندر، سورۃ یونس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بِصُورَةٍ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ یونس میں. دیکھیں سورۃ بقرہ میں کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ہے وَأَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ قُلْ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهِ. سورۃ من مثلہ نہیں آیا. سورۃ بقرہ میں بصورت من مثلہ آیا، اور سورۃ یونس میں بصورت مثلہ آیا. من کا لفظ نہیں آیا، من کا لفظ نہیں آیا. جبکہ سورۃ یونس میں من کا لفظ نہیں آیا اور سورۃ بقرہ میں من کا لفظ آیا ہے بصورت مثلہ. اب میں یہاں پہ صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو من کے ساتھ سورۃ بقرہ میں لفظ آ گیا ہے بصورت مثلہ کی بجائے من مثلہ، اس میں ذرا اور بلاغت ہے. یعنی کسی طرح سے اس کے مشابہت ہو، کسی طرح سے اس کے مشابہت ہو. قرآن مجید میں کتنی مشابہتیں ہو سکتی ہیں، معانی میں، بیان انداز میں، الفاظی میں، اپنے مفاہیم میں بیان کرنے میں. ان تمام میں سے ان تمام کی طرح کوئی چیز لے کے آؤ. من مثلہ یہ لے کے آؤ. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اور بلا لو اپنے گواہوں کو. شہید بمانا گواہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور شہید بمانا حمایتی، حمایت کرنے والا. دیکھیں جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہوتی ہے اس کی حمایت بھی کی جا رہی ہوتی ہے، اس کا ساتھ بھی دیا جا رہا ہوتا ہے. فرمایا تمہیں ساتھ دینے والے، تمہارے ساتھ اس چیز کا اقرار کرنے والے، گواہ دینے والے جو بھی ہے اللہ کے علاوہ، بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو بلا لو ان سب کو. یاد رکھ لو قرآن مجید میں ان آیات کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیلنج کی آیات ہیں، چیلنج کی. اب ذرا ہم پورے قرآن مجید سے اگر ہم ان آیات کو جمع کریں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. دوسری صورت ہے سورۃ یونس کے اندر یہ دوسری آیت آ گئی ہے. اس کے علاوہ یہ 5 جگہوں پہ قرآن مجید میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اگلی صورت ہے، اس کو میں یوں کہہ لوں بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، سورۃ ہود کی آیت نمبر 13. اور اسی طرح آگے جو ہے وہ سورۃ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ اسراء کے اندر قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. فرمایا بِمِثْلِ هَذَا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اسی طرح اس سے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور میں فرمایا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ، فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. سورۃ طور میں فرمایا. قرآن مجید کی 5 جگہیں ایسی ہیں، نوٹ کر لیں دوبارہ، یہ 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں قرآن مجید کا چیلنج موجود ہے.
پہلا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23، دوسرا ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 38، اور تیسرا ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 13، اور پھر سورۃ اسراء کی آیت نمبر 88، اور پھر سورۃ طور کی آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے سورۃ بقرہ میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورۃ یونس میں فرمایا ہے ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورۃ ہود میں فرمایا ہے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اور سورۃ طور میں فرمایا ہے فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ اب ذرا ان تمام آیتوں کا اگر غور کریں تو آیتوں کا ایک ہے ترتیب نزول اور ایک ہے ترتیب قرآنی، یعنی ایک ہے جو ابھی اس وقت ہمارے پاس قرآن مجید ترتیب سے ہے، پہلی سورۃ فاتحہ ہے، دوسری سورۃ بقرہ ہے، اور تیسری سورۃ آل عمران ہے، اور آخری سورت جو ہے یعنی سورۃ الناس ہے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ ایک سورتوں کی مرتب ترتیب جو مصحف میں ہے یہ ہے، اور ایک ہے نزول کی ترتیب کہ پہلے سورت کون سی نازل ہوئی، دوسری کون سی نازل ہوئی، تیسری کون سی نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلی رائے بتا رہا ہوں، پہلی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے سورۃ اسراء والی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ پورے قرآن مجید کا چیلنج، ایک سورت یا 10 سورت کا نہیں، پورے قرآن مجید کا چیلنج۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، تنزیل کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سب سے پہلے یہ ہے۔ تو سب سے پہلے پورے قرآن مجید کا چیلنج آیا۔ جب دیکھا کہ یہ بھی نہیں پورا کر سکتے تو پھر دوسرے سٹیپ پہ سورت ہود والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 صورتیں بنوائی، 10 صورتیں، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے 10 صورتوں کے بعد پھر جو ہے ایک صورت کا چیلنج آیا جو کہ سورۃ یونس میں اور سورۃ بقرہ میں ہے۔ تو سورۃ یونس میں آیا اور سورۃ بقرہ میں اسی ایک کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ کیا گیا۔ جو 5ویں جگہ ہے سورۃ طور میں، وہاں پر اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، وہاں اس کی صورتوں کی یا قرآن کی بات نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو ہم نے ذکر، حدیث، یہ جو اپنی طرف سے دین عطا فرمایا ہے قرآن کی شکل میں، یہ سب کچھ جو حدیث ہے اس کی طرح کے لا کے دے دو اگر تم سچے ہو۔ اس طرح کا کوئی اور دین اور اس طرح کا کوئی اور کلام بلیغ، یعنی وہاں پر صورت کا یا کلمہ کا مطلب نہیں ہے بلکہ ایک جامع بیان ہے۔ گویا کہ 4 صورتوں میں، 4 انداز میں اگر آپ غور کریں تو پورا قرآن مجید 10 صورتیں اور 1 صورتیں، پورا قرآن مجید 10 صورتیں اور 1 صورت، پورا قرآن مجید 10 صورتیں اور 1 صورتیں، ایک صورت کی 2 آیتیں ہیں، ایک سورۃ البقرہ میں ہے اور ایک سورۃ یونس میں ہے۔ اب سورۃ یونس بھی مکی ہے، سورۃ ہود بھی مکی ہے، سورۃ بنی اسرائیل بھی مکی ہے، سورۃ بنی اسرائیل بھی سورۃ مکی ہے، سورۃ ہود بھی مکی ہے اور سورۃ یونس بھی مکی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں پورا قرآن مجید، سورۃ ہود میں 10 آیتیں اور سورۃ یونس میں 1 آیت ہے، اور ان تمام میں کہا گیا بسورۃ مثلہ، بعشر سور مثلہ ان یأتوا بمثلہ۔ لیکن
سورت بقرہ مدنی سورت ہے، سورت بقرہ مدنی سورت ہے، اور اس مدنی سورت میں ایک ہی سورت کا جو چیلنج دیا، لیکن اس میں کہا من مثلہ، یعنی من کا ایڈ ہو گیا۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، سورت ہود میں فرمایا ہے بعشر سور مثلہ، سورت یونس میں فرمایا ہے فأتوا بسورۃ مثلہ۔ یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، میں نے ان کو سب کو ریڈ کر دیا۔ اور یہ ایک سورت جو ہے، یہ ایک سورت جو ہے، یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور یہاں پہ فرمایا بسورۃ من مثلہ، گویا کہ یہاں پر من جو ایڈ ہو رہی ہے، اس سے مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ من مثلہ اشارہ ہے اس سورت کی مثل سورت کی طرف، یعنی گویا کہ چیلنج 3 دفعہ ہوا ہے، اور سورت بقرہ میں آ کے جو پہلے سے ایک سورت کا چیلنج ہو چکا ہوا ہے اسی کو دوبارہ سے دہرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اوپر غور کریں تو 23 سالہ زندگی ہے، 13 سال مکہ میں ہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں جن کے سامنے مقابلہ ہے وہ بڑے بڑے مشرکین عرب ہیں، اور ان مشرکوں کو پورا قرآن مجید، پھر 10 صورتیں، اور پھر جو ہے اس کی جو ہے وہ ایک صورت کا چیلنج آیا، اور مدینہ میں آ کے اس ایک صورت کے چیلنج کی طرف اشارہ کر دیا گیا جو کہ پہلے آرڈر آ چکا ہوا ہے، اس لیے بسورت مثلہ کی بجائے بسورت من مثلہ، کہ وہ سورت جو پہلے والا مثل ہے اس کے لیے من کو اور گہرا کر کے بیان کر دیا گیا، اس لیے من کا ایڈ ہو گیا۔ جی اب ذرا غور کیجئے گا ان چیزوں پہ، اگر میں ایک اور اس میں نکتہ بیان کر دوں کہ سورت بقرہ میں آیا ہے بسورت من مثلہ، سورت بقرہ میں یہ بات آئی ہے من مثلہ، اور سورت بقرہ کی یہ آیت چیلنج کی ہے 23، سورت بقرہ کی آیت ہے 23، اور ترتیب مصحف جو ہمارے سامنے ابھی قرآن مجید مرتب کیا ہوا ہے، قرآن مجید ترتیب میں موجود ہے، اس قرآن مجید میں پہلے ایک سورت فاتحہ ہے، اور پھر اس کے بعد سورت بقرہ دوسری سورت ہے، اور دوسری سورت کی آیت نمبر 23 میں، اب یہ میں دوسری بات بتا رہا ہوں، آیت نمبر 23 میں آ کے فرمایا قرآن مجید کی طرح کی کوئی ایک سورت لاؤ، اور پیچھے فی الحال سورت فاتحہ ہے، یعنی ترتیب مصحف میں اللہ کے لوح محفوظ میں اسی طرح قرآن مجید ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ترتیب ہے، تو پیچھے ایک سورت گزری ہے تو ترتیب میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس کی دوسری آیت سورت ہود پہ غور کر لیجئے کہ سورت ہود قرآن مجید میں 11ویں نمبر پہ آتی ہے، سورت فاتحہ، سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت النساء، سورت مائدہ، سورت انعام، سورت اعراف، اور سورت انفال، اور سورت توبہ، اور سورت یونس۔ 10 صورتوں کے بعد 11ویں صورت آتی ہے، اور وہ ہے سورت ہود، اور اس صورت میں جو چیلنج آتا ہے اس میں یہ ہے کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اور پیچھے 10 صورتیں گزر چکی ہیں، اور 11ویں صورت میں جو آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی اس میں چیلنج ہے 10 صورتوں کا، اور جب 15 سپارے قرآن مجید پورے کر لیتا ہے اور وہاں پر جو چیلنج آتا ہے بنی اسرائیل میں وہ پورے قرآن مجید کا آ رہا ہے۔ تو اس میں بھی ایک غور طلب چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب منزل من اللہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ترتیبیں بنائی گئی ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے۔ اگر اس میں اور ذرا غور کر لیجئے گا کہ سورت بقرہ کی آیت نمبر 23 میں چلا جانتا ہے، اور من مثلہ کے ساتھ اشارہ ہے
کہ فَأْتُوا بِالسُّورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور آیت نمبر 23 آ رہی ہے سورۃ بقرہ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پورا قرآن مجید جتنے عرصے میں نازل ہوا ہے وہ بھی 13 سال مکہ کے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ کے ہیں، اور اس طرح کر کے 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ اور اب مصحف میں ہمارے سامنے جو اس کتاب میں لکھا ہوا قرآن مجید ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیت نمبر 23 یہی آ رہی ہے کہ اگر تمہیں اس کلام میں قرآن مجید میں شک ہے تو کوئی ایک سورت لا کے دکھا دو۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ قرآن مجید کی نزولی ترتیب، یہ مصحف کی ترتیب، یہ آیات کا ان جگہوں پہ ہونا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور اس طرح کے معجزات ہر آیت میں موجود ہیں۔ کوئی انسان ایسا کلام بنانے سے عاجز ہے کہ اس کلام کے اندر وہ معانی بھی رکھے جن معانی کو جو ہے انسان سمجھ کے اور وہ کر لے۔ بہت سے لوگوں نے کوششیں کی قرآن مجید کے طرح کے بنانے کی، اور اس دور سے لے کے آج کے دور تک قرآن مجید میں نمبر 1 الفاظ کی جامعیت، اور یعنی الفاظ مختصر اور معنی بڑا، نمبر 2 الفاظ کی بلاغت، بہت گہرا معنی۔ اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز کی طرف اشارہ کر دوں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں جب کہا ہے، فرمایا فی لسان عربی مبین، ہم قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بولا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلسان عربی مبین، عربی مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو بولا ہے لسان، لسان بولا ہے، اور دوسری ہے لغہ عربیہ۔ اب ذرا اگر کوئی میں آپ سے پوچھ لوں کہ لغہ عربیہ اور لسان عرب، لسان میں اور لغت میں کیا فرق ہے؟ اور لغہ نکلا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نا لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفظ با معنی ہوتا ہے اور ایک لفظ جو ہے وہ بے معنی ہوتا ہے، اور جو لفظ بے معنی ہوتا ہے اس کو لغو کہتے ہیں، لغت، لغ۔ تو زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ ایز اے لغت ہے، اور قرآن مجید لغت عربی میں نہیں آیا ہے بلکہ لسان عربی میں آیا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ میں یہ کیوں چیز بتا رہا ہوں، نوٹ کیجئے کہ عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے جو لسان عربی میں قرآن مجید کا نازل فرمایا ہے، اس تمام کے اندر ایک ایسے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کی عربی زبان کو آپ لسان عرب بولیں گے، لغت عرب نہیں بولیں گے۔ جو قرآن مجید کے علاوہ عربی لینگویج ہے آپ اس کو لغت عرب بولیں گے، اور جو لسان عربی کے الفاظ ہیں اس میں ایک بڑی گہرائی موجود ہے۔ ایک لفظ کے کئی معانی ہو سکتے ہیں، ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہو سکتی ہے کہ کہاں کہاں سے معنی لا سکتے ہیں، اور اگر عربی اس لسان عربی کے علاوہ کا کوئی لفظ عربی لینگویج کا ہے تو اس میں وہ گہرائی نہیں ہے۔ میں ایک ایسے مثال کے طور پہ دے دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک مثال دیکھیے کہ لفظ کرسی ہے، لفظ کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ لفظ عربی زبان کا ہے اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، کوئی اور لغت میں لے کے آئے لفظ جو عربی کا ہو اور قرآن مجید میں استعمال نہ ہوا ہو، تو اسی کے قریب کا ہم ایک لفظ لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ ہے طاولہ، وہ ہے طاولہ۔ طاولہ کا معنی میز اور کرسی کا معنی کرسی۔ اب کرسی لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور طاولہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا لیکن عربی لینگویج کا اور عربی لغت العرب کا ہے۔ اب کرسی لفظ اتنا گہرا ہے کہ کرسی کے آپ کتنے معانی لے سکتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض وکان عرشہ علی الماء، یعنی کرسی کے
کئی معنی، اگر اس کے بمانا کرسی کے معنی بمانا حکومت، بمانا قیادت، بمانا کرسی، یعنی ایک سے کتنے معنی اور بن سکیں گے کرسی بول کر۔ آج کل حکومت کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ لوگ کرسی کے بھوکے ہیں، حالانکہ اس کرسی سے مراد وہ بیٹھنے والی کرسی مراد نہیں لی جا رہی ہوتی ہے، اس سے ان کا وہ عہدہ مراد لیا جا رہا ہوتا ہے، جو ان کا وہ عہدہ ہے۔ تو قرآن مجید میں آنے والا لفظ کرسی کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہوتے ہیں، جبکہ طاولہ جو میز کے لیے آتا ہے اور وہ لغت عرب میں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس طاولہ کا میز، طاولہ کا معنی میز، طاولہ کا معنی ڈیسک، اور کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا۔ بتانا میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید لسان عربی ہے، اور لغت عرب میں یہ کہ لغو جو بھی زبان سے نکلا ہے وہ عربی کا ہے تو عربی ہے، وہ معنی محدود ہوں گے، وہ معنی محدود ہوں گے، اور جو الفاظ قرآن مجید نے چنے ہیں قرآن مجید میں استعمال کرنے کے لیے، ان ایک لفظ کے کئی معنی بن سکتے ہوتے ہیں۔ کرسی اگر استعمال کر لو قرآن مجید میں، مجھے کرسی چاہیے، اب ایک بندہ کہہ سکتا ہے مجھے کرسی چاہیے، اور وہ معنی لے رہا ہے دل میں مجھے حکومت چاہیے، تو اس کا بولنا بھی درست سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی انسان بولتا ہے کہ میری کرسی پہ کیوں بیٹھ رہے ہو، تو انسان سمجھ سکتا ہے اس سے وہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے بولتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اللہ کی کرسی کون سی ہے، وہ کس طرح کی ہے؟ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے الفاظ جو چنے گئے ہیں، الفاظ جو چنے گئے ہیں، ان الفاظ کے اندر بھی وہ گہرائی موجود ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کے الفاظ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس طرح کے جو ہے وہ الفاظ بنا لیں، اور اس طرح کے الفاظ بنا کے جو ہے وہ قرآن مجید کا مقابلہ کر لیں، تو کوئی نہیں کر سکا ہے ان الفاظ۔ اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک ایز اے سیمپل کے دیتا ہوں کہ کن لوگوں نے قرآن مجید کی طرح کا قرآن بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارا کلام قرآن مجید ہے۔ کسی نے الفاظ یہ بنائے اور کہا کہ میں ذرا قرآن مجید کے الفاظ کی طرح بنا کے دیتا ہوں، اور الفاظ کیا ہیں؟ تحیۃ للناس من رب الرحمن الرحیم، ھذا وحی من ربک انزلناہ للناس لیکون لہ موقنین، جعلناہ لہم سمعا وفہما لینشر کلامی فیما بینہم، ھل ھم لی من الشاکرین، قل صدق اللہ ربی وانا لہ من الحامدین۔ اب یہ کلام کسی نے اپنی طرف سے بنایا اور کہا کہ میں اس کا قرآن مجید کے طرح میں بھی بنا سکتا ہوں۔ ان الفاظ کے اندر پہلا لفظ جو ہے، پہلے الفاظ دوسرے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتے، اور وہ جو چاشنگی قرآن مجید کے الفاظ میں چناؤ میں موجود ہے، یہاں پر وہ بھی موجود نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ قرآن مجید نے جن الفاظ کو چنا ہے، ان الفاظ کے چناؤ کے اندر ایسے الفاظ ہیں کہ ہم اہل لغت نے، اہل لسان، اور قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو ہم نے عربی لغت العرب میں نازل فرمایا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی قرآن نے لسان عرب بولا ہے کہ بلسان عربی مبین۔ اب لغت عرب اور لغت یعنی لسان عرب میں فرق ایک باریک سا کہ لغت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لسان عرب میں وہ الفاظ ہو سکتے ہیں کہ ان الفاظ کا بھی چناؤ کرنا جن الفاظ سے وہ معانی آ سکتے ہیں۔ اب میں دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو 5 جگہوں پہ یہ چیلنج آیا ہے، 5 جگہوں پہ پہلی آیت، پہلی سورت بقرہ میں ایک سورت کا چیلنج ہے اور پیچھے ایک ہی سورت گزری ہے۔ دوسری سورت ہود میں آ کے 10 سورتوں کا چیلنج آیا ہے، اور ترتیب مصحف کے اندر پیچھے 10 سورتیں موجود ہیں، اور پھر سورت بنی اسرائیل میں جا کے پورے قرآن مجید کا چیلنج آیا ہے، اور پیچھے 15 سپارے گزر چکے ہیں۔ گویا کہ وہاں جا کے انسان یہ اقرار کر لیتا ہے کہ قرآن مجید کی طرح کا پورے کا کوئی قرآن مجید نہیں لا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان حکمتوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آگے ایک اس میں اور چیز ذرا غور کیجئے، یہ ایک رائے ہے کہ قرآن مجید نے پہلے پورا قرآن مجید کا چیلنج دیا، پھر 10 سورتوں کا چیلنج دیا، پھر ایک سورت کا چیلنج دیا،
اور پھر اس ایک سورت کے چیلنج کو دو ٹائپ میں ذکر کیا ہے. دو ٹائپیں مختلف ایک سورت کے چیلنج لیے کہ اس کو ایک چیلنج بنایا جائے. ایک سورت کے چیلنج کو دو ٹائپس میں بیان کیا. ایک ٹائپ ہے سورت یونس کی، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اور دوسری ٹائپ ہے ایک سورت کا چیلنج کا سورت بقرہ کی آیت فأتوا بسورۃ من مثلہ، تاکہ یہاں جو مثل کہا ہے اس من مثل کی طرف ایک سورت کا اشارہ ہو جائے کہ ایک سورت کا چیلنج جو سورت بنی یونس میں گزر چکا ہے، اب مدنی سورت بقرہ جو سورت مدنی سورت ہے اس میں جو سورت مثلی کا چیلنج ہے وہ جو سورت کی صورت میں بسورت مثلی سے کہا گیا، اب مدنی صورت میں بسورت من مثلی سے کہا گیا، تاکہ ایک سورت کا چیلنج دو بار ذکر ہوا اور دو بار کو ایک بنایا جا سکے. دو بار کے چیلنج کو ایک بات بنا گیا، ایک میں مثل اور ایک میں من مثلی، اور من مثلی کا اشارہ اس مثل کی طرف ہے جس مثل کو پیچھے سورت یونس میں مکی سورت میں بتایا جا چکا ہے. تو اب اس میں یہ رائے ہے کہ اللہ نے پہلے پورا قرآن مجید کا چیلنج دیا. پورا قرآن مجید نہیں بنا سکتے ہو 10 صورتیں بنا دو، 10 نہیں کر سکتے ہو تو ایک صورت بنا دو، اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر بھی ہے. اس انا اعطیناک الکوثر کی ایک صورت میں اتنا کچھ بیان ہو گیا ہے 3 آیتوں میں کہ ایک انسان عاجز ہے اس طرح کا کلام بنانے سے کہ وہ بنا سکے. جنہوں نے بھی کوششیں کی وہ الفاظ کا چناؤ بھی نہیں لا سکے کہ جس چناؤ کے اندر وہ ہے کہ جیسے میں نے ایک مثال دی ہے کہ لغت عرب میں طاولہ ہے، کرسی جو ہے یہ لسان عرب ہے، اور یہ قرآن مجید میں لفظ ہوا بہت سے معنی اس کا مراد لیے جا سکتے ہیں. طاولہ لغت عرب ہے تو ایک ہی معنی ہے طاولہ، طاولہ ہی ہے، طاولہ کا معنی اور کچھ نہیں ہے. یہ سمجھنا لسان عربی، اور قرآن مجید نے کہا ہے میں لسان عربی، تو الفاظ کا چناؤ جو قرآن مجید میں کیا ہے، نہ یہ کہ ایسے خفیف لفظ لوگوں نے بنائے، دیکھو جی میں بھی بنا لیتا ہوں، دیکھو جی میں بھی بنا لیتا ہوں. بنانے کا مطلب اس طرح کا بنا کے دکھاؤ جو آج تک کوئی نہیں بنا سکا ہے. اب ایک اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کا چیلنج پورا قرآن مجید یا 10 صورتیں یا ایک صورت دی ہے، اس میں کمیت مراد نہیں ہے. اس میں کمیت مراد نہیں ہے کہ یار 10 صورتیں لاؤ، اس میں ایک وہ کیفیت مراد ہے. وہ اللہ نے کبھی، اب کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ سورت بنی اسرائیل میں جا کے پورا قرآن مجید کہا ہے، اس سے پہلے سورت ہود میں 10 صورتیں کہی ہیں، اس سے پہلے سورت بقرہ میں ایک صورت کہی ہے، تو 1 10 اور پورا قرآن، 1 10 اور پورا قرآن. اور سورۃ طور میں جا کے تو اللہ نے کہہ دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. وہاں پر تو بات ہی ختم ہو گئی، حدیث بول دیا، کسی طرح اس طرح کا کلام. اب اس میں تو ایک آیت پورا قرآن میں کوئی چیز تعین بھی نہیں، پوری سورت کا بھی تعین نہیں. وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی بول دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. تو لہٰذا یہاں کمیت مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پہ کیفیت مراد ہے. گوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کا لحاظ رکھتے ہوئے مختلف آیات میں جب مخاطب کیا گیا لوگوں کو تو ان کا خطاب، ان کو مخاطب لوگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ مقصد نہیں ہے پوری آیات پوری صورت. اصل مقصد ہے یہ جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کلام کی، اس طرح کا بنا کے دکھاؤ جتنا مرضی کچھ کلام با معنی تو ہونا، اس میں کمیت مراد نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ پہلے ایک صورت کا چیلنج آیا ہے یا بعد میں 10 صورتوں کا آیا ہے یا 10 صورتوں کا پہلے آیا ہے اور بعد میں جو ہے وہ ایک صورت کا آیا ہے، اس لیے آگے پیچھے ان کو کرنے کا لا داعیہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پورا قرآن مجید نہیں لائے ہو تو 10 صورتیں لاؤ، 10 صورتیں نہیں لائے ہو تو ایک صورت لاؤ. یہ مقصد کمیت نہیں ہے بلکہ مقصد وہ کیفیت ہے، جس انداز کا یہ کلام ہے وہ پورا بنا کے دکھا دو. اور اسی کی طرف اشارہ ہے سورۃ طور کی اس آیت میں جو سب سے آخر میں ہے قرآن مجید کی چیلنج کے بارے میں 5ویں نمبر پہ آیت نمبر 34 میں فرمایا فَلْيَأْتُوا
فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اور اس طرح کی کوئی بات کلام لے کے آؤ اگر تم سچے ہو، لیکن وہ بنا نہیں سکیں گے۔ الغرض، واپس آتے ہیں اپنے اس صورت کی طرف اور اس آیت کو پورا کرتے ہیں اور چلتے ہیں آگے اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اور یہ ساتھ اپنے مددگاروں کا بلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سورت بنی اسرائیل میں بھی کہا ہے، اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ۔ فرمائے یہاں پہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب آیت 23 کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آتی ہے۔ وہاں پر تو چیلنج ہے نا، اب یہاں پر اس چیلنج کا انجام، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایمان لے آؤ، اگر نہیں کر سکتے ہو تو ایمان لے آؤ، مان لو اس کو۔ اور پھر اس کی خبر دے دی وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکتے ہو۔ اور یہ جو وَلَن تَفْعَلُوا ہے، یہ درمیان میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہاں پر جو إِن لَمْ تَفْعَلُوا ہے، یہ اپنے اندر دو معنی پنہاں رکھتا ہے۔ اب اگر آپ نوٹ کریں الفاظوں کے اوپر، تو پیچھے اللہ نے کہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَأْتُوا کا لفظ استعمال کیا ہے، فَفْعَلُوا کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ پھر اگلی آیت میں کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ نہیں کہا فَإِن لَمْ تَأْتُوا، اگر صورت نہیں لا سکتے ہو تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا، یہ درمیان میں وَلَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے۔ اصل کلام یہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ وَلَن تَفْعَلُوا درمیان میں ایک خبر ہے، گویا کہ ایک جملہ معترضہ ہے کلام کے اندر۔ اصل کلام یوں چلتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یہ ہے اس کا شرط اور یہ ہے اس کی جزا آگے۔ لیکن اس شرط کے جو الفاظ بنائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ فعل سے بنائے ہیں، عطایا سے نہیں بنائے، جبکہ پیچھے جس کی طرف اشارہ ہے موجود وہ فعل عطایا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، لاؤ، یہاں پر یہ نہیں کہا فَإِن لَمْ تَأْتُوا بِسُورَةٍ، بلکہ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا۔ اور جو فعل ہوتا ہے عربی زبان میں، یہ ایک ایسا فعل فاعین لام فعلا، یہ ہر کام پہ بولا جا سکتا ہے۔ فعلت القراءة، فعلت الاکل، فعلت الشرب۔ وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 19، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فعلا پہلا، فعلا دوسرا، فعلا تیسرا، اور اس سے ہر ایک فعلا سے الگ فعل مراد ہے، ہر ایک سے الگ الگ کام مراد ہے، اور لیکن الفاظ آیت کے یہ ہیں وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں پر جو میں بتانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا تھا عطایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اور پھر آگے کہا ہونا یہ چاہیے تھا فَإِن لَمْ تَأْتُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، نہیں لاتے ہو تو ڈر جاؤ اس آگ سے، لیکن عطایا کی بجائے فعلا آ گیا، کیونکہ قرآن مجید ایک لفظ بول کے کئی معنی لیتا ہے، اور یہاں پر یہ ہے فَإِن لَمْ تَأْتُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یعنی إِن لَمْ تُؤْمِنُوا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَإِن لَمْ تَسْلِمُوا، اگر تم نہیں کرتے ہو یعنی نہیں لا سکتے ہو اور نہیں ایمان لا سکتے ہو اور نہیں مسلمان ہو سکتے ہو، یہ مسلمان ہونا، یہ ایمان لانا، وہ قرآن مجید کی طرح لے کے آنا، وہ سارے کے سارے معنی فعلا کے اندر آ گئے۔ اگر آ جاتا فَإِن لَمْ تَأْتُوا تو ایک ہی معنی آنا تھا، اگر قرآن مجید کی طرح کا کلام نہیں لا سکتے ہو تو ڈرو آگ سے، لیکن آگے ورب فعلا ذکر کر دیا
تاکہ ان تمام افعال کو جمع کر لیا جائے کہ اگر قرآن مجید اس طرح کا نہیں لا سکتے ہو، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو، اور اگر نبی کی بات نہیں مانتے ہو، اور اگر رب کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کو اعبدوا سے باہا ہے، تو پھر فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ تو اتنے معنی لانے کے لیے بجائے آتا یا ورب لانے سے فعل کا ورب آ گیا۔ امید ہے کہ اس نقطے کو بھی ہم سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر اس جو آیت کے درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے اور وہ رب کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے، اور وہ یہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں کر سکو گے، درمیان میں آ گیا۔ اور یہ فعلہ پیچھے والے اس عمل کے ساتھ ہے کہ تم اگر اسی روش پہ ہو تو نہ ہی تم مومن ہو اور نہ ہی تم جو ہے اس طرح کا کام کر سکو گے کہ قرآن مجید کی طرح کی کوئی آیت لے کے آ جاؤ۔ وَلَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے، اور وہ خبر اس لن تفعلوا کو بولے ہوئے بتائے ہوئے 1400 سال گزر گئے ہیں، اور آج تک جن لوگوں نے بھی بنانے کی کوشش، یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی ہے، وہ تو اسود الانسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، اس نے بھی کہا تھا میرے پہ بھی قرآن مجید کی طرح کلام نازل ہو رہا ہے، اور جب اس نے کلام بولا تو لوگوں نے اسی کے منہ پہ تھوک دیا تھا کہ یہ کلام محمد کے کلام سے تو مقابلہ کر رہا ہے۔ وہ عباسی دور میں عبداللہ ابن مقفع نے کہا تھا، عبداللہ ابن مقفع جس نے اپنی کتاب کلیلہ اور دمنہ عربی زبان کی ایسی کتابیں لکھ دی ہیں، اللہ اللہ، ایسی کتابیں لغت عرب میں، ادب میں۔ آج بھی اگر کوئی عربی زبان میں ماسٹر کرنا چاہتا ہے، عربی زبان میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، تو اسے عبداللہ ابن مقفع کی کتاب کلیلہ اور دمنہ پڑھنی پڑیں گی۔ اور کلیلہ اور دمنہ دو جانوروں کی کہانی، لیکن الفاظ میں حیران رہ جائیں گے جو اس انسان کو پڑھتا ہے۔ اس کو کہا گیا عبداللہ ابن مقفع تو بھی کہتا ہے قرآن مجید کا کلام نہیں بنایا؟ اس نے کہا جی میں بنا دیتا ہوں، ایک کلام پورا بنایا اور بڑا سجایا، اور سجانے کے بعد جا کے پیش کرنے جا رہا ہے تو راستے میں سنا کہ ایک آیت پڑھ رہی ہے ایک لڑکی ایک کھڑکی میں کھڑے ہو کے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آیت سنی، پورا لکھا ہوا کلام جا کے جلا دیا کہ عبداللہ بن مقفع تو ایک آیت کا جواب نہیں دے سکتا، پورے قرآن مجید کا جواب کیسے دے گا؟ اب یہ جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو کلام دکھایا ہے، اس طرح کے بڑے کلام بنائے گئے، لیکن وہ الفاظ کا بھی تو چناؤ لے کے آؤ جو کرسی قرآن مجید نے ذکر کی ہے اور طاولہ ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ الفاظ بھی چن کے لاؤ قرآن مجید سے جن کے الفاظوں کے اندر گہرائی ہو۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے اور وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا یہ الفاظ ابھی تک اسی طرح جگمگا رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا فرمان برحق ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، تم نہیں کر سکتے ہو، تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ فَاتَّقُوا ڈر جاؤ اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین اور وہ نار اور وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ وہ تیار کی گئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کے میں ان آیات کو دوبارہ سے پیچھے جوڑتا ہوں اور ایک جڑاؤ جو ہے وہ ساتھ دکھا کے آگے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اب یہاں سے قرآن مجید کا ایک گویا کہ ایک مضمون پورا ہوتا ہے۔ یہاں پر کہا اے لوگو یا ایھا الناس عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جی اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو، اس رب کی عبادت کرو۔ اس نے تمہارے لیے زمین آسمان بنایا، وہاں سے پانی اتار کر تمہارے لیے ثمرات نکالے
تمہارا رزق بنایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، جب ان نعمتوں کو تم دیکھ رہے ہو، سب کچھ جان رہے ہو، اور اگر اس عبادت میں رکاوٹ ہے تمہارے لیے، کوئی یہ بات کہ اس کو نازل کس نے کیا ہے، تو کوئی ایک صورت بنا دو، اور کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کا ایک اشارہ، جیسے میں نے بیان کر دیا تھا کہ یہاں پہ ائتونی لایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا آیا ہے، تو اس تفعلوا کا اشارہ اس اعبدوا کی طرف بھی ہے۔ اگر عبادت نہیں کرتے ہو تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یعنی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کا اگر اس کو اس طرح کر کے جوڑا جائے کہ اللہ کا پیغام جو یا ایھا الناس اعبدوا سے آیا ہے، اب اس اعبدوا کا آگے ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کرو گے اللہ کی عبادت اور نہیں اس کا کام کو انجام پورا کرو گے، یعنی إِن لَمْ تَفْعَلُوا کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، نہیں پورا کرو گے، ایک اشارہ، اگرچہ آگے وَلَن تَفْعَلُوا سے جملہ معترضہ سے اسی کی طرف ہو سکتا اشارہ، لیکن فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي یہ بات بیان کر رہی ہے کہ عبادت نہیں کرو گے تو ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ تمہارا انجام پھر وہ کیا ہے، آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب جب اس عبادت نہ کرنا کا انجام بتا دیا تو عبادت کرنے والوں کا انجام کیا ہے، عبادت کرنے والوں کا انجام اب یہاں سے آتا ہے، اور فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ کہاں کا ہے؟ پیچھے اس عبادت کو پورے کرنے والوں کا انجام، جس کا اللہ نے کہا ہے عبادت پوری کرو، لاؤ بجا لاؤ، نہیں کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، اور اگر پوری کرو گے تو پھر بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، اس جنت کے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ فَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب یہاں پہ اس آیت میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پیچھے والی آیت کی اگر ہم چیزیں پہلے یاد رکھ لیں تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ شروع کریں، اس لیے کہ اس آیت میں بھی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو ایک ایک لفظ کو سیکھنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ عمریں گزر جائیں اور قرآن مجید کے عجائب ختم نہیں ہوں گے، قرآن مجید کے اعجازات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ تھوڑی سی باتیں ہیں جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ قرآن مجید اللہ کی کتاب کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کے اندر اتنا کچھ ہے کہ لوگ ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج ہم یہی ایک آیت پہ، یعنی ان دو آیتوں پہ جو ہے پورا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 23 اور 24 دو آیتیں ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے کی آیات ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔